اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع نماز ہے اور نماز کے واجبات کے متعلق بیان ہو رہے تھے، تو آج نماز کا واجب تیسرا واجب ہے قیام کے متعلق مسائل بیان ہوں گے۔ قیام تکبیرۃ احرام کہتے وقت کا قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام جسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے، یہ قیام واجب رکنی ہے۔ لیکن الحمد اور سورہ پڑھنے وقت کا جو قیام ہے وہ واجب رکنی نہیں ہے، لیکن اگر بھول چوک کی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ جس وقت ایک شخص تکبیرۃ احرام یا قرات کے قیام میں مشغول ہو تو ضروری ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو، نہ اس کے بدن ضروری ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو، اس کا بدن کہیں ٹیک نہ لگا ہو اور نہ کسی طرف جھکا ہوا ہو۔ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ سیدھا اور سکون کی حالت میں قیام کرے تکبیرۃ احرام اور قرات کے وقت۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ قیام کے وقت دونوں پاؤں زمین پر ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا بوجھ بھی برابر ہونا چاہیے، ایک پاؤں پر بھی ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاؤں زمین پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیٹھ کر کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں یا کرسی کے کسی ہینڈل پر پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ انسان جب بھی کوئی واجب ذکر پڑھ رہا ہو تو سکون کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حرکت کی حالت میں پڑھے تو ضروری ہے کہ انسان دوبارہ بدن کو سکون کی حالت میں ہونے کے بعد اس ذکر کو دوبارہ پڑھے جو اس نے حرکت کی حالت میں پڑھی ہے۔ جسم جب حرکت کر رہا ہو اس وقت مستحب ذکر پڑھے تو جس کے نماز میں حکم دیا گیا ہے تو اس کا وہ ذکر باطل ہے، لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ مستحب ذکر ہے۔ مستحب ذکر کے باطل ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اس مستحب ذکر کا جو ثواب تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ ذکر ہی باطل ہو گئی ہے۔ انسان نماز کے تمام اذکار نیت سے لے کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کوئی بھی ذکر چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو حرکت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف ایک ہی ذکر ہے، وہ ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ یہ انسان کھڑا ہوتے ہوئے پڑھے، یعنی جس وقت پہلی رکعت سے دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہو رہا ہو اس وقت یہ ذکر پڑھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر حرکت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ واجب ذکر ہو یا مستحب ذکر ہو۔ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اب کھڑا ہونا جو ہے بے شک وہ تکبیرۃ احرام کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اب کھڑا ہونا کسی چیز پر ٹیک لگا کے ہو سکتا ہے تو ٹیک لگا کے بھی کھڑے ہو جائے، تھوڑی ایک طرف جھک کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو جھک کے بھی کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے بھی ممکن نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھے، لیکن نماز ایک عاقل اور بالغ انسان کے لیے کسی صورت میں معفو نہیں ہے۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے نہیں پڑھے، جب بیٹھ کے پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کے نہیں پڑھے، جب تک لیٹ کے ممکن ہے تو پھر وہ اشاروں اور سے نہ پڑھے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قیام کی حالت میں مستحب کیا ہے۔ قیام کی حالت میں مستحب یہ ہے جسم سیدھا کھڑا ہو، کندھے جھکے ہوئے ہوں، جسم ڈھیلا ہو، انگلیوں کو باہم ملا کے رانوں پر رکھے، نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر برابر ہونا چاہیے، خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں آگے پیچھے نہیں ہو، دونوں پاؤں بھی برابر اور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو مرد کے لیے 3 ملی ہوئی انگلیوں سے لے کے 1 بالش جتنا دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دے دے۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر
قیام کی حالت میں اس کے دونوں پاؤں ملے ہوئے ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس موضوع کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نئی آنے ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔